قاضی فیصل صاحب پر ایک نوجوان کی طرف سے 3 بار لعنت بھیجی گئی ہے۔ قاضی فیصل صاحب مٹھائی خریدنے کے لیے اس کی دکان پر یا سینٹر پر گئے تھے۔ اس نوجوان کی طرف سے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی تھی۔ قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہم اس پر دوسری بات نہیں کریں گے، ایف اور بٹس کی بات نہیں کریں گے۔ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کوئی جتنا بھی دشمن ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فیملی تھی تو فیملی کے سامنے ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا، ان کے ساتھ فیملی تھی یا نہیں تھی، لیکن کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کی بات کرے، سر عام کسی پر لعنت بھیجے اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی تجزیہ کرنا ہے کہ قاضی فیصل صاحب شکر کریں کہ نوجوان کے پاس صرف کیمرہ تھا، اس کے ہاتھ میں گن نہیں تھی۔ اگر اس کے ہاتھ میں گن ہوتی تو وہ صرف قاضی فیصل صاحب پر لعنت نہ بھیجتا، بلکہ وہ قاضی فیصل صاحب کو شاید چھوٹ کر دیتا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، ہفتہ پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اگست کی 24 تاریخ کی بات ہے۔ اور اس سے 2-3 دن پہلے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہ فیصلہ دیا گیا تھا، وہ مبارک ثانی نظر ثانی کیس والے فیصلے پر نظر ثانی کیس کا فیصلہ، اسی فیصلے میں قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنے گھروں میں تبلیغ کرنے کی اجازت، اور اس کے بعد پھر پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا تو قاضی فیصل صاحب کو معافی مانگنا پڑی سب لوگوں سے۔ وہاں پہ جو علماء کرام گئے تھے، قاضی فیصل صاحب نے اپنا فیصلہ اس طرح سے بدلا کہ قاضی فیصل صاحب نے جو کچھ مولانا حضرات کی طرف سے کہا گیا، اس کے مطابق انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک ایک چیز لکھ دی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اس نوجوان کی طرف سے ان دنوں یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب تو برداشت نہیں کرتے کسی وکیل کو، کسی اپنے ساتھی جج کو انتقامی کارروائی پر اتراتے ہیں، لیکن اس نوجوان کے خلاف ایکشن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نہیں لیا گیا، نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی فیصل صاحب کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں پاکستانی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہ اس اقدام کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا جائے۔ وزیر دھڑا بندی منصوبہ بندی حسن اقبال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی کسی شے کو معطل نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ بالکل با اختیار ہے، وہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، کوئی بھی آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ با اختیار ہے اور وہ قانون بنا سکتی ہے، آئین میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے، لیکن ہر قسم کا قانون نہیں بنا سکتی اور ہر قسم کی آئین میں ترمیم بھی نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے آج سپریم کورٹ ایک نئی بنائی جا رہی ہے، آئینی سپریم کورٹ جسے کہا جا رہا ہے، تو وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہے، ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ با اختیار ہے کوئی بھی قانون بنانے میں، کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے میں، تو کیا اکثریت کے بل بوتے پر؟ ان کے تو خیر پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی حکومت کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو کیا وہ اپنی مدت 5 سال کی بجائے 20 سال کر سکتی ہے؟ تو ناظرین بتائیے، کر سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہر قانون منظور کر سکتی ہے، آئین میں ہر قسم کی ترمیم کر سکتی ہے، کچھ چیزوں کی پابندی ہے وہ نہیں کر سکتی؟ اگر آپ نے آئین کا ڈھانچہ تبدیل کرنا ہے تو پھر آئینی ترمیم سے نہیں، کسی قانون سازی سے نہیں، بلکہ آپ کو نئے انتخابات کروانا پڑیں گے۔ کس کے لیے؟ آئین ساز اسمبلی کے لیے۔ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، سب سے پہلی قرارداد اس میں یہ منظور کی جاتی ہے کہ اس کے بعد اسمبلی اپنے دیگر امور نپٹائے گی۔ شہباز شریف کے دورے کے حوالے سے منصور علی خان صاحب کی طرف سے اپنے ویلاگ میں کہا گیا ہے کہ کیا شہباز شریف کا دورہ امریکہ ناکام ہو گیا؟ تو ایسی اہم کانہ بات کرنے کی آخر کار ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف والے میاں شہباز شریف کے جو مخالفین ہیں وہ تو کہیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ جو امریکہ کا دورہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے ہاتھوں کو، انگلیوں کو تھوک لگا کر اپنے ورق پلٹنے ہیں، وہ کام کریں گے، اور یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ ان کا دورہ ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پیج پلٹنے کا تعلق ہے تو شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ انتہائی کامیاب ہو چکا ہے، بالکل ہو چکا ہے۔ تو باقی امریکہ میں وہ گئے ہیں، امریکہ کے اندر نیو یارک ہے، تو نیو یارک میں ان کی ملاقاتیں تو خیر
جو بائیڈن سے یا کسی اور سے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، امریکہ کے دیگر کئی حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو یہ کہنا کہ ان کا دورہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب گئے تھے، ان کی جو بائیڈن سے سر راہ اس طرح سے ملاقات ہوئی تھی کہ ایک تقریب میں ان دونوں نے ہاتھ ملا لی۔ جو بائیڈن نے شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیا کہ ہاؤ آر یو، تو شہباز شریف صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ تو کہا ہوگا، اس کو یہاں پہ بیٹھے لوگوں کی طرف سے بڑا اچھالا گیا کہ شہباز شریف کی جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی ہے، چلے اگر جو بائیڈن سے ملاقات ہو گئی تو ان کی آخرت سنور گئی، ان کا مقدر بدل گیا، تو اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب سے اسی طرح سے ان کا مصافحہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ مسلم لیگ نون والے چھلانگیں لگاتے پھریں کہ یہ دیکھیں امریکہ کی دوستی، جو بائیڈن کی شہباز شریف سے دوستی بلکہ شہباز شریف کی ان پر جان نثاری۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے تو یہاں پہ یہ باقاعدہ پاکستان میں بنائی گئی ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ محمد بن سلمان کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے، حالانکہ وہ یہاں کی پاکستان میں ہونے والی ملاقات تھی، لیکن انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ولی عہد کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ سعودی عرب میں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اگر ملاقات ہو بھی گئی تھی تو اس میں ایسی بڑے اور بڑھ کے ماننے والی کیا ضرورت تھی؟ الیکشن کمیشن کسی فیصلے پر کیوں نہیں پہنچ رہا، یہ ایک پہلا سوال ہے، اور دوسرا سوال نہیں بلکہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن خصوصی نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کے لیے تیار ہو جائے اور وہ اس پر عمل کر دے۔ تو باقی یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ چھٹا اور آج 7واں اجلاس ہونے والا ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا۔ تو اجلاس کے دوران کیا کرتے ہیں، کیا یہ کنجریاں نچاتے ہیں، وہاں پہ ان کا ڈانس دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے صبح سے بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں چائے پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 الیکشن کمیشن کے ممبران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ باقی الیکشن کمیشن کی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جس طرح سے ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا تھا، اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو نشستیں نہ دی جائیں، بلکہ تحریک انصاف تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں بنتی ہیں، لیکن سنی اتحاد نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، ان کو بھی سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ تو ایاز صادق کی طرف سے ان کو ہدایت دی گئی تھی، لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ تو ویسے الیکشن کمیشن اتنا زیادہ فعال ہے، اتنا زیادہ تیز ترار ہے، جیسے ہی اس کو تھوڑا سا اشارہ کیا جاتا ہے تو ایسے فیصلے فوری طور پر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن خصوصی نشستوں کے حوالے سے 7واں اجلاس آج ہو رہا ہے، 6 اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ تو آج کے اجلاس میں ہو سکتا ہے یا پھر کل یا پرسوں یا اس کے بعد الیکشن کمیشن خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کر دے، جیسا کہ 8 ججوں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کے ابو جی میاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کو پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے بالکل جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، لیکن گنڈا پور کی ملاقات جو محب اللہ شاکر سے ہوئی تھی، افغان کونسل جنرل سے ہوئی تھی، اس پر عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ فیڈریشن کے ساتھ کھلی بغاوت ہے۔ وہ فیڈریشن کے ساتھ کھلی بغاوت تھی، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ وہ غیر ملکی سفیر کے ساتھ ملاقات کریں، امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کریں، اپنے ابو جی کو ساتھ بٹھائیں تو وہ حلال ہے۔ لیکن گنڈا پور اگر ملاقات کرتے ہیں محب اللہ شاکر سے، افغان کونسل جنرل سے، تو وہ ملاقات حرام ہے۔ اور خواجہ آصف کی طرف سے تو بڑے بھڑکیلے انداز میں اس دن کہا گیا تھا کہ وفاق پر علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ کہہ کر حملہ کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے مذاکرات وہ حرام ہیں، لیکن آپ لوگ مذاکرات کریں تو وہ حلال ہیں۔ ویسے یہ سبجیکٹ تو وفاقی حکومت کا ہے، اگر وفاقی حکومت یہ کام نہیں کرتی تو وہاں پہ خون ریزی رکوانے کے لیے علی امین گنڈا پور کی طرف سے اگر یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے، اس کی پھر عمران خان کی طرف سے بھی
मुकम्मल हमायत की गई है। उधर काजी फैसल साहब पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले तो कुछ चीज़ें मख्फी थी, पहले तो कुछ लोग कह रहे थे कि काजी फैसल साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन काजी फैसल साहब जिस तरह से अमल कर रहे हैं, जिस तरह से वो फ़ाल हैं और हुकूमत को वो पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो 2/3 अक्सरियत उसको मिल जाए और वो आइन में तरामीम कर सकें, वो जुडिशल पैकेज को भी मंजूर करवा सकें, तो इससे काजी फैसल साहब का खबत नज़र आता है कि उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए। अगर उनको एक्सटेंशन की कोई परवाह न होती अपनी मुद्दत मुलाजमत में, तो सी की कोई फिक्र ना होती, तो इतनी ज़्यादा बदनामी मूल लेने की, अपने सर लेने की उनको क्या ज़रूरत थी। तो देखते हैं काजी फैसल साहब एक्सटेंशन लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे कि काजी फैसल साहब का जाना ठहर गया है, 100% ठहर गया है। वो अपनी रिटायरमेंट पर मुद्दत पूरी होने पर जाते हैं या फिर एक्सटेंशन लेके कुछ अरसे के लिए चीफ जस्टिस मजीद रहते हैं या आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बन जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। काजी फैसल का बहरहाल जाना ठहर गया है। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। उनकी तरफ से कहा गया है कि गंडापुर गलाजत का ढेर है। तो मैडम आप खुद और आपकी जो टिकटॉकर्स हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा और इसके साथ साथ अज़मा बुखारी साहिबा, तो क्या उनके मुंह से फूल झड़ते हैं? किस तरह से इमरान खान के बारे में बात की जाती है, फितना कहा जाता है। इमरान खान के हवाले से कहा गया कि इनका सर कलम कर दिया जाए, बेगैरता के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले इनको भी समझाइए। तो बाकी गंडापुर साहब की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी ऐसी कोई लघु बात की है। जिस तरह से तलाल चौधरी जैसे कबील के लोग बातें करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।